ننھے ننھے بچوں، کہنے کو تو یہ کہانی ہے، لیکن بڑی ہی مزیدار سی کہانی ہے۔ کہانی کچھ یوں ہے بچوں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں ایک زبردست سا چوہا رہتا تھا۔ چوہا کیا تھا؟ کہنے کو تو چوہا تھا، لیکن میاں چوہا تھا بڑا شرارتی۔ سب سے پنگے لینا، سب سے شرارتیں کرنا، یہ تو اس کا معمول تھا۔ اور اس کی مکوڑ میں آ گیا ایک زبردست شیر۔ تو ایک دفعہ ایسے ہوا کہ چوہے کو شوق چڑھا کہ میں شیر کے نرم نرم بالوں میں جا کر آرام کروں۔ چوہا تو کیونکہ شرارتی تھا، اس نے سوچا کہ وہ شیر کے بالوں میں گھس جائے اور وہاں اس کی نرماہٹ کو محسوس کرے۔ چوہا آہستہ 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 چلتا ہوا شیر کے پاس پہنچا۔ تھوڑا ڈر بھی رہا تھا۔ آہستہ آہستہ جیسے ہی چڑھا، وہ جیسے ہی بالوں کے قریب پہنچا، شیر کو تو پتہ چل گیا کہ چوہا صاحب اس کے بالوں میں گھسنے کی کوشش کر رہا ہے۔ شیر کو تو آیا غصہ۔ اس نے کہا، اوئے، یہ کس نے بدتمیزی کی ہے میرے بالوں کے ساتھ چھیڑخانی کرنے کی؟ چوہا بیچارہ ڈر گیا اس کی اتنی خوفناک آواز سن کر۔ چوہے نے کہا، دیکھو شیر میاں، کہنے کو تو میں ایک چھوٹا سا چوہا ہوں، لیکن آج مجھ سے ایک بڑی ہی غلطی ہو گئی ہے۔ میں نے تمہارے بالوں سے کھیلنے کی کوشش کی ہے۔ تم ایسا کرو، مجھے آج کے دن معاف کر دو۔ آئندہ میں تمہارے بالوں سے چھیڑنے کی غلطی نہیں کروں گا، اور ہو سکتا ہے میں تمہارے کسی دن کام بھی آ جاؤں۔ ہا۔ شیر کو تو ہنسی ہی آ گئی گویا، کیونکہ ایک چھوٹا سا چوہا ایک اتنے بڑے خطرناک شیر کے کیا ہی کام آ سکتا تھا۔ شیر کو آج کیونکہ شیر کا موڈ ٹھیک تھا، تو شیر نے کہا، چلو ٹھیک ہے چوہے میاں، کیا ہی یاد کرو گے، میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں، لیکن آج کے بعد تم میرے قریب نظر بھی نہیں آؤ گے۔ چوہا بیچارہ آہستہ آہستہ کھسکتا ہوا پیچھے چلا گیا، اور اس نے کہا کہ وہ آئندہ کسی کو بھی تنگ نہیں کرے گا، اور اس شیر کو تو بالکل بھی نہیں۔ ہوا کچھ ایسے کہ کچھ ہی دن گزرے تھے۔ سارے جنگل کے جانور مزے سے گپیں کرنے میں مصروف تھے اور کھیل کود کر رہے تھے۔ شیر صاحب بھی ساتھ کھڑے تھے۔ آج تو شیر بہت موڈ میں لگ رہے تھے، لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ اس جنگل میں ایک شکاری بھی آیا ہے۔ بچوں، شکاری کیا تھا؟ اتنی بڑی گن کے ساتھ ایک شکاری۔ اس نے ایک گن اٹھائی ہوئی تھی اور وہ چاروں طرف محتاط نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس شکاری کا پکا ارادہ تھا کہ وہ اپنی اس گن سے اور خطرناک گولیوں سے کسی جانور کا شکار کرے۔ اس نے آج سوچا کہ وہ اس شیر کا ہی شکار کر لے، جو سارے جنگل میں دھوم مچائے رکھتا ہے۔ تو بچوں، کیا ہوا؟ اس نے سارے جانوروں کو دیکھا اور اس میں اس نے شیر کا انتخاب کیا کہ آج میں اس کو ہی شکار کر کے جاؤں گا۔ وہ اپنے ساتھ ایک جال لایا تھا۔ اس نے جال نیچے بچھایا اور اپنا پورا انتظام کر کے شیر کے اس جال پر آنے کا انتظار کرنے لگا، کیونکہ شیر اسی اونچے ٹیلے پر ہی تو آ کے بیٹھتا تھا روزانہ۔ شکاری نے اپنا جال بچھایا اور آرام سے دھیرے سے وہاں سے چل دیا، تاکہ کسی کو کانوں کان بھی خبر نہ ہو، اور وہاں دور بیٹھ کر وہ شیر کے آنے کا انتظار کرنے لگا، کیونکہ وہ شکاری تھا اور گھات لگانا جانتا تھا۔ بچوں، کچھ ہی وقت گزرا کہ اس جال پر شیر آ گیا۔ شیر آرام سے اپنی مغرورانہ چال سے چلتا ہوا آیا اور اس جال کے اوپر آ گیا، لیکن یہ کیا، جیسے ہی وہ آیا اس جال کے اوپر، اوہو، یہ کیا ہو گیا؟ شیر تو شکار ہو گیا۔ شیر کی خوفناک آوازیں آنے لگیں۔ اور بچوں، سارے جنگل کے جانور خوفزدہ ہو گئے۔ ہاتھی اپنی جگہ چلانے لگا، زیبرا اپنی جگہ چلانے لگا، اور گھوڑا اپنی جگہ چلانے لگا کہ آخرکار ان کے جنگل کا بادشاہ تھا جو کہ شکار ہو چکا تھا۔ اتنے میں کیا ہوا کہ یہ آوازیں چوہے نے بھی سنی۔ چوہا آیا شیر کے پاس اور اس نے شیر کو کہا کہ وہ اپنے تیز دانتوں سے آج اس جال کو کاٹ ہی لے گا۔ شیر مرتا کیا نہ کرتا،
اس نے کہا کہ چل بھیا تو ہی کاٹ دے آج میرا جال، اور تو کوئی کام میرے آ نہیں سکتے۔ اور بچوں کاٹتے 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 اس کے تیز دانتوں نے جال کو کاٹ ہی لیا۔ آخر کار شیر اس جال سے آزاد ہو گیا۔ تو آج تو شیر بڑا حیران تھا کہ آج ایک چھوٹا سا چوہا اس کے کام آیا تھا، اتنے بڑے جانور اس کا کچھ نہ کر سکے جو کام چوہے نے کر دکھایا۔ تو دونوں کی ہو گئی دوستی۔ شیر نے کہا میاں تم تو بہت کام کے نکلے، میں تو تمہیں بس ایسے ہی سمجھتا تھا۔ چوہے نے کہا ہاں جی شیر میاں، چھوٹی چیز بھی کبھی نہ کبھی کام آ ہی جاتی ہے۔ تم نے میرے پہ احسان کیا تھا، تم نے میری جان بخشی کی تھی، آج میں نے تم پہ احسان کیا، آج میں تمہارے اس احسان کا بدلہ چکا دیا۔ تو شیر نے اسے کہا کہ تم میرے اوپر چڑھاؤ، کیا یاد کرو گے، آج میں تمہیں پورے جنگل کی سیر کراتا ہوں۔ یوں بچوں شیر اور چوہا آپس میں دوست بن گئے، کیونکہ دونوں نے ایک دوسرے کی جان بچائی تھی اور ایک دوسرے پر احسان کیا تھا۔ اس لیے کہتے ہیں احسان کا بدلہ احسان۔